رضا سے گزارش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں۔ مرحوم ضمیر حسین ابن نذیر حسین، مرحوم احمد علی ابن مزمل حسین، مرحوم حیدر علی ابن احمد علی، مرحوم سرور علی ابن احمد علی، مرحوم اصغر علی ابن اکبر علی، مرحومہ انتصار فاطمہ بنت عزادار حسین، مرحومہ انجم اختر بنت منظور احمد، مرحومہ مبین فاطمہ بنت احمد علی، مرحوم مولانا علی عباس ابن محمد تقی اور کل مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اعزان محترم سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کربلا درس و عبرت کے آئینے میں اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ کربلا میں درس بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، اور ان دروس اور عبرتوں سے فائدہ اٹھا کر راستے کی صحیح پہچان کر کے اس پر چلنے والا ہی سچا عزادار ہوتا ہے۔ وہی حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر چل سکتا ہے کہ جو کربلا کے واقعات سے درس بھی لے، عبرت بھی لے اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر عمل کرے۔ قرآن مجید کی جو آیت مسلسل تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ارشاد اس آیت میں ہے
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے اس عالم میں تم کو پیدا کیا، لا تعلمون شیئا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دے دیا تاکہ تم ان وسیلوں کے ذریعے سے علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت اور اس کا شکر ادا کرو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ معرفت کے جتنے وسیلے اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ بھی اور ان کے علاوہ اور بھی جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا بیسک اور بنیادی شکر یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، یہ سب سے بنیادی شکر ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک موبائل خریدیے اور خریدنے کے بعد اس موبائل کو توڑ دیجئے، جہاں سے جس دکان سے آپ نے موبائل خریدا ہے اس کے لیے میٹر نہیں کرے گا کہ آپ نے موبائل کو توڑا ہے، پھینکا ہے، استعمال کیا ہے، لیکن جس نے موبائل کو بنایا ہے شاید اس کے لیے میٹر کرے۔ اگر اس کے سامنے توڑیں گے وہ آپ کو روک سکتا ہے، وہ آپ کو روک سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض کمپنیز کے، بعض برانڈز کے اپنے شرائط ہوتے ہیں کہ وہ کسی خاص مخصوص استعمال کے لیے یا خاص جگہ کے لیے موبائل کو نہیں بیچیں گے۔ مثلاً ایپل کے جو ہیں وہ اس طرح کی کچھ بعض چیزوں میں ٹرمز ہیں۔ جو بنانے والا ہے اس کو تکلیف ہوگی اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، میں جہاں پر مدرسے میں پڑھتا تھا تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک جو گاڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بائک کی طرح چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اس طرح کی گاڑی تھی ان کے پاس، ہلکی سی ہوتی ہے، زیادہ بھاری نہیں ہوتی ہے۔ جی کیا بولتے ہیں؟ ہاں، جو بھی وہاں پہ شاید ویکی ٹائپ کا کچھ تو بولتے تھے اس کو، اس پہ پیچھے ہینگر وغیرہ لگا کے سامان بھی لاد لیتے ہیں تھوڑا، اس طرح کی گاڑی تھی ان کے پاس، بہت پرانا ماڈل تھا، لیکن انہوں نے اس گاڑی کو اتنا احتیاط کے ساتھ چلایا، مکمل احتیاط کے ساتھ چلایا۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے، بہت مکمل احتیاط کے ساتھ چلایا انہوں نے، اور کئی برسوں کے بعد بھی گاڑی دیکھنے میں ایسی لگتی تھی جیسے نہیں ہے، خیال رکھتے تھے، اولاد کی طرح خیال رکھتے تھے۔ جب کئی برس ہو گئے تو وہ اس ارادے سے انہوں نے جو ہے وہ کمپنی سے کانٹیکٹ کیا کہ دوسری گاڑی لینا چاہتے ہیں، اس گاڑی کو دینا چاہتے ہیں۔ تو میں وہیں پر تھا اس وقت، انہوں نے بتایا کہ کمپنی نے ہم کو اس کے بدلے میں گاڑی مفت میں فری میں دے دی ہے، صرف اس لیے کہ اتنے سال تک ہم نے ان کی برانڈ کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ چلایا ہے، بالکل خراب نہیں کیا ہے۔ اتنا پرانا ماڈل اور بالکل صحیح سالم ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ چیز، یہ بعید نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، خوش ہوتا ہے میرے بنائے ہوئے چیز کو
اتنا اچھا استعمال کیا، اتنا اچھا استعمال کیا میری بنائی ہوئی چیز کو۔ اب یہ جو اس نے جو بنایا ہے یہ میٹل اس کی پیداوار نہیں ہے، اس نے میٹل کو پیدا نہیں کیا ہے، اس نے پلاسٹک کو پیدا نہیں کیا ہے، اس نے اس کے اندر جو فیول استعمال ہوتا ہے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، جتنے بھی میٹلز اس میں کانچ اس میں استعمال ہوتا ہے اس نے ان سب کو پیدا نہیں کیا ہے، صرف ان کو کچھ ٹولز کے ذریعے سے مختلف ڈھانچوں میں ڈھالا ہے اور ڈھالنے کے بعد ایک مشین آپ کے سامنے بنا کر پیش کر دی ہے۔ اس کے باوجود اسے اتنا لگاؤ ہے کہ اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اچھا استعمال ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جس پروردگار نے پیدا کیا، جس کا سب کچھ ہے، مٹیریل بھی اسی کا ہے، مٹیریل بھی اسی کا ہے، سیمپل بھی اسی کا ہے، اور ایسا سیمپل ہے جسے کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا ہے، کاپی بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بنا بھی نہیں سکتا ہے، جس کا سارا کچھ اپنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر اس کے بنائے ہوئے اس بدن کا، اس جسم کا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی رضایت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ راضی ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر اس کے بنائے ہوئے اس نمونے کو، اور وہ نمونہ بھی وہ نمونہ، کوئی کمپنی جو ہے وہ مختلف طریقے کی گاڑیاں بنا کر کسی ایک گاڑی کے بارے میں کہے کہ ہماری کمپنی کا جو بھی کچھ ہم نے مینوفیکچر کیا ہے، جو بھی کچھ ہم نے بنایا ہے، سب سے بہترین برانڈ یہ ہے، اس کے بارے میں اور زیادہ دلچسپی ہوگی، اس کے بارے میں اور زیادہ لگاؤ ہوگا، اور زیادہ لگن ہوگی۔ توجہ فرمانے عزیزان محترم، یہاں تک کہ ٹاٹا کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک گاڑی کے بارے میں جو ہے وہ گاڑی جا رہی تھی تو گاڑی پہاڑوں کی طرف سے گزر رہی تھی، جھرنے کا پانی گرنے کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے نئی برانڈ گاڑی تھی، نئی گاڑی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بدل کر نئی گاڑی دی اس کے بدلے میں، لیکن اس کے بعد وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعاً ہماری گاڑی کا، اس گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ اس جھرنے کے پانی سے ٹوٹ سکتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں جہاں اس انسان کا شیشہ ٹوٹا تھا، وہاں پر جاتے ہیں اور اتنی دیر وہاں پر توقف کرتے ہیں جتنی دیر میں اس کا شیشہ ٹوٹا تھا، چیک کرنے کے لیے ہمارے برانڈ میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ہماری کمپنی کی سب سے بہترین برانڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کتنی پیدا کی، جنات ہیں، حیوانات ہیں، پانی ہے، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سیارے، درخت، پھل، سبزیاں، حیوانات میں کتنی تعداد ہے، لیکن عزیزان محترم جب انسان کی خلق کی بات آئی تو انسان کے لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مخلوقات تو ساری ہی میری ہیں، سب کو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن سب سے بہترین سانچے میں جس مخلوق کو ڈالا ہے وہ انسان ہے، سب سے بہترین برانڈ جو ہے وہ ہماری انسان ہے۔ اور عزیزان محترم اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی مبارک کہتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارک اور بابرکت ذات ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو اس تمغے سے نوازتا ہے، یہ تمغہ دیتا ہے، اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دیتا ہے۔ اب جب یہ سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین ٹولز اس کو عطا کیے ہیں، کان دے دیے ہیں، آنکھیں دے دی ہیں، دل دے دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اگر یہ انسان حاصل نہ کرے، اگر یہ انسان کس لیے حاصل کرے؟ تاکہ اس کی معرفت کی ڈائریکشن میں جائے،
لیکن اگر یہ اس کی معرفت کی ڈائریکشن میں نہ لے جائے اور نہ لے جانے کے بعد اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بران کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جسم کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، جسم کو، روح کو غلط عقائد، غلط تعلیمات، غلط فکروں کے ذریعے ڈیمیج کرتا ہے اور بدن کو غلط غذاؤں کے ذریعے ڈیمیج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صرف فکر کی پرواہ نہیں کریں، جسم کی بھی پرواہ ہے، عزیزان محترم، جسم کی بھی پرواہ ہے، بار بار کہا گیا ہے، جگہ جگہ پر متوجہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تمہاری صحت اچھی رہے گی، یعنی جہاں روزہ رکھنے کے اور دوسرے معنوی فائدے بتائے گئے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آئے گی، روزہ رکھنے سے غریب اور امیر برابر ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے تمہیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ امیر اور غریبوں کو برابر کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنے سے اخلاص کو، خلوص کو انسان کی روح میں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے معنوی فائدے جہاں پر بتائے جاتے ہیں، وہیں پر دین مادی فائدے کی طرف، جسمانی فائدے کی طرف بھی متوجہ ہے، اور ارشاد ہوتا ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے ہاں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، اور وہ ہر مذہب جو ہے، آج ہر مذہب اپنے آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہے اس چیز کا۔ دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اپواس ہے جو میڈیکل سائنس کے بالکل مطابق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر روزہ ہے۔ لہذا معنوی اور مادی دونوں، روحانی اور جسمانی دونوں فائدے کی طرف توجہ ہے۔ اللہ نہیں، اصل کون پسند کرے گا آپ اس کے دیے ہوئے برانڈ کو، اس کی دی ہوئی نعمت کو ڈیمیج کریں؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اللہ کیسے پسند کرے آپ اس کے دیے ہوئے جسم کو خراب کریں، آپ اس کی دی ہوئی روح کو خراب کریں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے نعمتان مکفورتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو انسان نہیں سمجھتا ہے، جن کا انکار ہوتا رہتا ہے، انکار ہوتا رہتا ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، یعنی ان کو انسان اصل ذہن میں بھی نہیں لاتا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت ہے عافیت۔ عافیت یعنی کیا؟ عافیت یعنی صحت اور سلامتی۔ جب تک صحت اور سلامتی ہے، تندرستی ہے، کسی کو خیال آتا ہے؟ کسی کو خیال آتا ہے صحت کا؟ صحت جیسی نعمت کا کسی کو خیال آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ دانتوں میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا لی، دانتوں کا درد صحیح ہو گیا۔ اب جب دانتوں کا درد صحیح ہو گیا، اب کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر۔ کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ پہلے صحیح نہیں تھا؟ پہلے صحیح نہیں تھا؟ پہلے بھی تو صحیح تھا، پہلے تو کبھی شکر نہیں کیا، پہلے تو کبھی شکر نہیں کیا نا۔ آنکھوں میں درد ہو گیا، پانی بہنے لگا، پریشان ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوا دی، بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیسے دیکھنا ہے کیسے نہیں دیکھنا ہے، اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، ڈاکٹر نے سب کچھ بتایا، فالو کیا، آنکھوں سے پانی آنا بند، اور شکریہ پروردگار تیرا شکریہ۔ کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ پہلے نہیں دیکھتے تھے، پہلے نہیں دیکھتے تھے۔ کمر میں درد ہو گیا، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بیلٹ باندھی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ بیڈ ریسٹ کرنا ہے، 1 ہفتہ گھر میں پڑے پڑے بور ہو گئے، ڈاکٹر نے ہلنے کے لیے منع کیا ہے۔ 1 ہفتے میں کمر صحیح ہو گئی، درد صحیح ہو گیا۔ اب جو احساس ہے، یہ احساس پہلے کیوں نہیں تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ احساس پہلے کیوں نہیں تھا؟ عزیزان محترم، یہ بہت طویل گفتگو ہے، بہت طویل میٹر ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کو آپ میں روان شناسی کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی۔ اس کو کہتے ہیں شارٹ وے ٹو بی ہیپی، خوش ہونے کا شارٹ کٹ۔ مثال کے طور پر آپ توجہ فرمائیں،
آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیجئے آپ کی سب سے عزیز چیز کھو گئی ہے، سب سے عزیز چیز کھو گئی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا صادق بھائی بیٹھے ہوئے، یہاں پر بچی ہے، صادق بھائی بچی کو لے کر کہیں گئے پارک میں، اب میں ان سے ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں آپ تصور کیجئے کہ آپ کی پوتی کھو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے، آنکھیں بند کر کے سوچئے آپ کی پوتی کھو گئی، کھو گئی۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں آپ کی پوتی کھو گئی، آپ کو خبر ملی کہ آپ کی پوتی کھو گئی ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے صادق بھائی؟ غمزدہ ہوں گے؟ پریشان ہوں گے؟ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، ہاتھ پیر پھول جائیں گے، کدھر گئی گڑیا، کدھر گئی گڑیا۔ ایک منٹ کے بعد میں آپ کو خبر دیتا ہوں آپ کی پوتی مل گئی ہے، اب آپ مجھے بتائیے خوش ہوں گے یا غمزدہ ہوں گے؟ غمزدہ ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا؟ کیوں؟ نیا کیا ہوا ہے؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ نیا کیا ہوا ہے؟ آج سے پہلے 3 سال سے آپ کے ساتھ میں آپ کی پوتی تھی یا نہیں تھی؟ 3 سال سے آپ کے ساتھ میں پوتی تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، تو پھر 3 سال تک کیوں خوش نہیں تھے اتنا جتنا ابھی خوش ہو رہے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم؟ 3 سال تک اتنا خوش کیوں نہیں تھے؟ اسے کہتے ہیں ذہن محترم نعمتان مغفورتان، چھپی ہوئی نعمتیں ہیں جن کو ہم سامنے نہیں لاتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، جن کے بارے میں ہم ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، بات آ گئی۔ لہذا ذہن محترم جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے اعتبار سے نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ شکر کا ابتدائی مرحلہ ہے، شکر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ ہم تو نہ جانے کتنے شکر تو ہم گلا دیتے ہیں، نہ جانے کتنے شکر گلا دیتے ہیں۔ میں نے یاد کیا مثال کے طور پر، میں نے آم کو یاد کیا، میں نے انجیر کو یاد کیا، ارے انجیر کا موسم ہے، انجیر کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کسی بندے خدا نے، میں نے یاد کیا کوئی بندے خدا جو ہے وہ آج لانے ہی والا تھا انجیر، لا کر تھوڑے سے انجیر ہمارے یہاں پر بھی دے دیے۔ اب جیسے ہی ہمارے گھر پر انجیر آئے، انجیر دیکھے تو ہم نے کہا ارے انجیر کو یاد کیا اور انجیر آگے، کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا۔ توجہ فرما رہے؟ کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا۔ یہاں پر میں نے کیا کیا؟ شکر کو ختم کر دیا، ضائع کر دیا۔ کہنا کیا تھا مجھے؟ خدایا تیرا شکر، انجیر کو یاد کیا، انجیر آ گئے۔ لیکن اذان محترم میں نے دوسرے راستے کو استعمال کیا اور اللہ کی اس اچانک آئی ہوئی غیر مترقبہ آئی ہوئی نعمت کو، جس کا انتظار بھی نہیں تھا کہ آ جائے گی، اس کے شکر کو ضائع کر دیا۔ بہت سارے شکر کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم اللہ کا تقاضا یہ ہے، یہ جو بیسک نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں، کان دے رہا ہوں، آنکھیں دے رہا ہوں، اور یہ جو تمہیں دل دے رہا ہوں، ان کے ذریعے سے تم کو جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم اللہ کی معرفت کی ڈائریکشن میں جانا چاہیے تاکہ دینے والے کا شکر ادا کر سکو۔ اگر اس کی معرفت کی ڈائریکشن میں نہیں گیا تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلب الحدیث کالارض الخالیہ، جوان کا دل، جوان کا دل، نوجوان کا دل، حدیث یعنی نوجوان، نوجوان کا دل بالکل ایک کھیتی کے لیے آمادہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کالارض الخالیہ یعنی اس زمین کی طرح ہوتا ہے نوجوان کا دل جس کو کھیتی کے لیے تیار کیا گیا ہے، بس دانہ ڈالو اور فصل اگنا شروع ہو جائے گی، دانہ ڈالو فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ امام فرما رہے ہیں کہ نوجوان کا دل فصل کے لیے تیار خالی زمین کی طرح ہے، لہذا جوان کے دل میں تم جلدی سے اپنے صحیح عقائد کو بو دو اس سے پہلے کہ دشمن غلط عقائد کو اس کے دل میں بو دے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، کربلا سے یہ درس لینا ہے میرے عزیزو، کربلا سے یہ درس لینا ہے۔
آج یہ بڑا خطرہ ہے. آج یوٹیوب بچوں کے ہاتھ میں ہے. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں. آج جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہمارا کوئی ایک بچہ، ایک نوجوان بہک جائے، اور چونکہ سب کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ایک ساتھ رہتا ہے، اس کی سنگت میں آ کر دوسرے لوگوں میں بھی غلط عقائد پھیلتے چلے جائیں. یہ خطرات ہیں اور بہت شدت کے ساتھ یہ خطرات ہیں. لہذا عزیزان محترم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جوان کے دل میں جو امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق خالی اور تیار زمین کی طرح ہے، آپ اس کے اندر صحیح عقائد کو بوئیں. اور اگر آپ نے صحیح عقائد نہیں بوئے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے جو ہیں غیر اس کے اندر غلط عقائد کو بو دیں گے. اگر میں اور آپ متوجہ نہیں ہوئے تو ہم کو غلط عقائد کا بیج نہیں نظر آئے گا، سیدھا درخت نظر آئے گا، درخت دکھائی دے گا، سیدھا درخت. اور درخت بھی اس وقت دکھائی دے گا جب درخت تناور ہو چکا ہوگا، مضبوط ہو چکا ہوگا. لہذا نوجوان کے دل میں آپ بیج ڈالیں، آپ جو ہے وہ صحیح عقائد کا بیج اس کے دل میں ڈالیں. کربلا میں آئیے، آنے کے بعد نوجوانوں کو دیکھیے. میں نے 11 سال کے نوجوان کی مثال دی، 9 سال کے نوجوان کی مثال دی، 8 سال کے نوجوان، 13 سال کے نوجوان. کتنے نوجوان کربلا میں موجود ہیں، کتنے جوان کربلا کے میدان میں موجود ہیں. انہی نوجوانوں میں سے 3 بیٹے تو جناب امام حسن کے، جناب قاسم، اور ایک بیٹے ہیں ظاہراً جن کا نام ابو بکر ہے، اور ایک بیٹے ہیں جناب عبداللہ. امام حسن کے 3 بیٹے ہیں. یہ قاسم سب سے بڑے، ان کے بعد دوسرے بیٹے، اور ان کے بعد جو ہے وہ سب سے چھوٹے جناب عبداللہ. اب آپ اندازہ لگائیے، قاسم کی عمر 13 سال ہے تو سب سے چھوٹے کی عمر 10 سال، 9 سال کے جناب عبداللہ. جب دشمن نے امام حسین علیہ السلام کو، جب امام گھوڑے سے نیچے آ گئے ہیں، توجہ فرمائیں میرے سے، جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے، تیر اتنے لگے ہوئے ہیں امام کے بدن میں، امام کے گھٹنے زمین پر ہیں، لیکن امام کے بطن میں، امام کے سینے میں اتنے تیر ہیں، امام کی کمر میں اتنے تیر ہیں کہ امام کا سینہ اور بدن، پیٹ جو ہے وہ زمین سے نہیں لگ پا رہا ہے، زمین پر نہیں جا پا رہا ہے، گھٹنے اور پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. دشمن نے آ کر امام کو گھیر لیا. نیزے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، تیر ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، تلوار ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. جب امام حسن کے 9 سال کے بیٹے، روایت میں تاریخ ولادت ان کی نہیں لکھی ہے، سن نہیں ملتا ہے، لیکن عزیزان محترم چونکہ ان دونوں سے چھوٹے ہیں لہٰذا 8-9 سال کی آپ کی عمر ہے. یہ 9 سال کا بچہ خیمے سے باہر نکلتا ہے. جب دیکھا کہ امام گھوڑے پر نہیں ہے، امام کو لوگوں نے گھیر لیا ہے حلقے میں، تو یہ 9 سال کا بچہ نکل کر آتا ہے، خیمے سے نکلتا ہے، خیمے سے نکلتا ہوا دوڑتا ہے. جناب زینب کہتی ہیں، میرے بیٹے عبداللہ کہاں جا رہے ہو تم؟ دشمن ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، میں اپنے چچا کو مصیبت کے وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. آئے میرے عزیزو، یہ 9 سال کا بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے آج، لیکن میں اور آپ تو سکھا سکتے ہیں نا 9 سال کے بچے کو. مجھے اور آپ کو کربلا سے درس لینا ہے، مجھے اور آپ کو سکھانا ہے اپنے 9 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو، اس سے پہلے کہ ہمارے بچے دشمنوں کی سیاستوں کے شکار ہو جائیں، عزاداری کے خلاف اقدامات کرنے والوں کے، ناجائز منصوبے بنانے والوں کے شکار ہو جائیں، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں اور نوجوانوں اور جوانوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا نصرت امام کے لیے کیسے تیار ہوا جاتا ہے، نصرت امام کے مصداق کیا ہیں، اہل بیت کے محبت کے مصداق کیا ہیں، اہل بیت سے محبت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں اہل بیت سے محبت میں شامل نہیں ہیں. یہ مجھے اور آپ کو سکھانا ہے میرے عزیزو. میرا پیرنٹنگ کنٹرول اچھا ہونا چاہیے. یعنی عزیزان محترم، آپ کی اور میری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ اور عبادت کے ساتھ گزار کر چلے جائیں. نہیں، صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے حوالے اچھے بیٹے کر کے جائیں، اچھی اولاد معاشرے کو دے کر چلے جائیں. امام خمینی
کیا فرماتے تھے امام خمینی؟ یہی فرماتے تھے کہ ہماری قوم کا جو مستقبل ہے وہ ماؤں کی گودوں میں ہے، ماؤں کی ذمہ داریاں ہے بہترین بیٹے معاشرے کے حوالے کرنا، بہترین بیٹے معاشرے کے حوالے کرنا۔ اسٹرکچر میں اور فطرت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، لیکن اس ڈھانچے کو اس نوجوان کو سمجھانا کہ یہ احسن ڈھانچہ کیا ہے، یہ سب سے بہترین ڈھانچہ کیا ہے، سب سے بہترین نیچر کیا ہے، یہ فطرت کیا ہے، یہ سمجھانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھانا ہے بچے کو۔ یہ 9 سال کا بچہ خیمے سے نکل کر دوڑنے لگتا ہے، جناب زینب کہتی ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں 9 سال کا بچہ کہنے لگے پھوپھی اماں، دوڑتے دوڑتے کہنے لگے میں اپنے چچا کو اس مصیبت کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں جا رہا ہوں چچا کو بچانے کے لیے، چچا کی نصرت کے لیے۔ اور میرے عزیز و امام کے پاس پہنچ کر وہ جو سپاہی جنہوں نے امام کو گھیر رکھا تھا، حلقے میں لے رکھا تھا، اس حلقے کو توڑ کر امام کے پاس پہنچ گئے، امام کے پاس پہنچ گئے۔ لوگ تیر تانے ہوئے تھے، نیزے لیے ہوئے کھڑے تھے، تلواریں نکالے ہوئے تھے کہ جیسے ہی جناب عبداللہ بن حسن امام حسین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک ملعون، ابجر نام تھا جس کا، ابجر، یہ ملعون امام کو تلوار مارنا چاہتا ہے، امام کی گردن پر تلوار کو ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، تلوار چلانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی تلوار چلانا چاہتا ہے، جیسے ہی تلوار امام کی گردن تک پہنچنے والی ہوتی ہے، یہ بچہ اپنے ہاتھوں کو امام کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، شرط یہ نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، یہ میٹر نہیں ہے آپ کی طاقت کتنی ہے، یہ میٹر نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے، میٹر یہ ہے کہ آپ کے اندر نصرت امام کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ جتنا بھی کر سکتے ہو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہو، جتنا آپ کی طاقت میں ہو۔ یہ بچہ تلوار نہیں چلا سکتا تھا، یہ نیزے نہیں مار سکتا تھا، دوڑا ہوا آیا امام کی نصرت کے لیے۔ جیسے ہی ابجر امام کے گلے پر تلوار مارنا چاہتا ہے، بچے نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا، اور روایت بتاتی ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ ہاتھ اس حد تک کٹ گئے کہ دونوں ہاتھ بچے کے صرف کھال پر لٹک گئے، صرف کھال پر لٹک گئے۔ یہ عالم دیکھا، امام نے بچے کو گلے لگا لیا، بچے کو گلے لگانے کے بعد کہتے ہیں میرے لال آؤ، مبارک ہو، تم بھی ہمارے ساتھ ملحق ہو گئے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ اپنے بابا سے ملنے جا رہے ہو۔ لہذا عزیزان محترم، کربلا سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے، کربلا سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے جوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی حالت اور کیفیت میں ہوں، ہماری نظر میں حجت خدا، امام وقت، دین آگے ہونا چاہیے، اللہ آگے ہونا چاہیے۔ آئے اور آنے کے بعد قربان ہو گئے میرے عزیزوں، قربانی دے دی۔ اور بھی بچے ہیں میرے عزیزوں، اون و محمد کو اگر دیکھیے، اون و محمد جناب جعفر کے بیٹے، جن میں سے اون جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، نوجوانی اور جوانی کی منزلوں میں ہیں۔ قاسم، ان سے کیا درس لینا ہے میرے عزیزو؟ اون و محمد یہ بھی آتے ہیں، آنے کے بعد امام سے ملحق ہو جاتے ہیں، کربلا میں آتے ہیں۔ کربلا میں آنے کے بعد جب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں تو یہ بھی میدان میں اجازت لے کر جاتے ہیں۔ اور بہت مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جو ہے وہ نہر کے کنارے پہنچ گئے، لڑتے لڑتے نہر کے کنارے پہنچ گئے، لیکن نہر کے کنارے جانے کے بعد پانی پیا نہیں پیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ متوجہ رہیں، میں عرض کر دوں۔ جناب عباس پیاسے ہیں، نہر پر پہنچے، اون پیاسے ہیں، نہر پر پہنچے۔ جب کوئی پیاسا نہر پر پہنچے، اسے پانی مل جائے، اگر کوئی ہلاک ہونے والا ہو پیاس کی وجہ سے
تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پانی پی لے۔ لہذا اعتراض کیا جا سکتا ہے نا کہ جب پیاس اتنی شدت کی تھی کہ ہلاک کیے ڈال رہی تھی تو حضرت عباس نے پانی کیوں نہیں پیا؟ پی لینا چاہیے تھا پانی۔ اون نے پانی کیوں نہیں پیا؟ پانی پی لینا چاہیے تھا۔ لیکن عزیزان محترم دو شرطیں ہیں یہاں پر۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہلاکت جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے ہو، مرنے کی حد تک پیاس کی وجہ سے جا رہے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر پانی پی لیں تو زندگی بچ جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو یہ کیفیت ہے یہ صرف پانی کی وجہ سے نہیں ہے، نہیں، تیر ہیں، صدمے ہیں، زخم ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پانی پینے کے بعد بھی بچنے کے امکانات نہیں ہیں، پانی پینے کے بعد بھی جان نہیں بچا سکتے ہیں، بچ سکتی ہے۔ لہذا پھر پانی پینا واجب نہیں رہتا ہے۔ اب جب پانی پینا واجب نہیں رہتا ہے تو پانی پینے کا دل میں خیال لا کر بھی اپنے آپ کو حسین اور حسین کے بچوں کے سامنے کیوں شرمندہ کرے؟ نہیں میرے عزیزو، پانی نہیں پیا، اور پانی نہیں پیا۔ مشہور ہے فضہ جو ہے وہ اس منظر کو کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ گزارش کرتی ہیں جناب زینب سے، شہزادے مبارک ہو، آپ کا بیٹا نہر پر پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنا جناب زینب نے، علماء سے سنا ہے، مشہور ہے، جناب زینب کہنے لگی اماں فضہ مبارکباد نہ دیجئے، دعا کیجئے کہیں بچہ پانی نہ پی لے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بچے پیاسے رہ جائیں اور وہاں پر میرا بیٹا پانی پی لے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، بچہ شہید ہو گیا۔ امام جب میدان کربلا میں لینے کے لیے پہنچے تو بچے نے کچھ کہا، امو جان کچھ کہنا چاہتا، مامو جان کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اماں سے جا کر کہیے گا کہ ہم نہر تک پہنچے ضرور تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چار معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمور فرما، کربلا کے شہیدوں اسیروں سے درس لینے کی توفیق عنایت فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔